فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اس چوکھٹ پر جانے کی جرت کہاں تک کیسے پیدا ہو؟ فرید الدین تو آدھا کلومیٹر پیچھے جا کے رک کے سلام کر کے عاجزانہ ہٹ کے فیض لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ جملہ لکھنے دل کی تختی پر تاریخ گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے علی حجویری کے نگری کی گلیوں میں اتنی قطاروں میں فرشتوں کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں آگے یہاں سے پڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ میرے پاؤں کے نیچے نہ جانے کسی مقرب فرشتے کا قدم نہ آ جائے۔ اس ہستی کا 980 سلطان باہو آپ سے پوچھتے ہیں کون داتا علی حجویری؟ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ہم پوچھتے ہیں حضور مرزا صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حق جاریات، نعرہ غوثیہ، نعرہ خلافت، نعرہ رسالت۔ ہم پوچھتے ہیں سلطان العارفین سے، حضور آپ تو سلطان العارفین ہیں، حضور آپ تو مادرزاد ولی ہیں، حضور آپ کی تو نگاہوں کا یہ فیض ہے، جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ ولی بن جاتا تھا، اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا۔ کوئی غیر مسلم سلطان باہو کا چہرہ دیکھتا تھا قلب جاری ہو جاتا تھا، قلب جاری ہو جاتا تھا۔ حضور آپ بتائیں کہ داتا صاحب کیا ہے؟ فرمایا میں قربان تو نہ تم باہو قبر جنان دی جیوے ہو، میں قربان تو نہ تم باہو قبر جنان دی جیوے ہو، اور جو جس کی قبر ولیوں میں زندہ ہے وہ علی حجویری مخدوم امم کی بارگاہ ہے، جہاں سے فیض کے دریا جاری ہیں، دریا جاری ہیں، فیض کے دریا جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اپنی نسبت پر کیوں ناز نہ کریں؟ صاحب سارے زمانے کی ہور نے یہ جو تاج نقش بند ہمارے سروں پر مرشد کریم نے سجایا ہے، اس داتا علی حجویری کہ عرس کی نشست کی مرکزی صدارت کا اعزاز میرے عالمی مبلغ اسلام قیوم پنجم دائی اتحاد بین المسلمین پیر طریقت رہبر شریعت الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نشست، جس نشست میں خواجہ سرکار صدارت فرماتے تھے، پاک و ہند سے علماء و مشائخ آتے تھے، اور میں نے یہاں تک سنا، توجہ کیجئے، سبحان اللہ۔ میں نے یہاں تک سنا، کہنے والوں نے کہا ہم داتا کے عرس پر خواجہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری کے عرس پر خواجہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور ہمیں اپنی نسبتوں پر ناز ہے۔ سفر کا مہینہ بزرگان دین کے آراس کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس بر صغیر میں وہ پہلا عرس ہے جہاں پر علمی اور روحانی نشستیں اور پوری دنیا سے علماء و مشائخ، بغداد شریف سے علماء و مشائخ عرس میں حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے۔ حضور علامہ اقبال سے پوچھا، اللہ کلندر لاہوری ہیں، مفکر اسلام ہیں، مصور پاکستان ہیں، آپ کے عشق کے دھومے اور چرچے پوری دنیا میں ہیں، آپ بتائیں، آپ تو داتا کی نگری کے رہنے والے ہیں، اس دھرتی کے باسی ہیں، عروس البلاد داتا کی نگری کا لقب ہے۔ ہم جس شہر میں ہیں یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں کی دھرتی کی جگہ جگہ پر اللہ کے ولی آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے
سید حجویر مخدوم امم سبحان اللہ سید حجویر مخدوم امم مرکز اون پیر سنجر راہرم فرمایا احسان ہے علی حجویری کا لاہور کی زمین پر، قبول کیا داتا نے لاہور کی زمین کو کہ یہاں پر آ کے اپنا مسکن کر دیا، اور مخدوم امم ہیں آپ، ساری امت کے مخدوم ہے داتا علی حجویری۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی قبر ہی نہیں باؤ جی، مرکد اون پیر، فرمایا اس مرد کلندر کی مرکد، یہ صرف مرکد ہی نہ سمجھنا، سنجر راہرم، یہ تو عاشقوں کا کعبہ ہے، یہ عاشقوں کا راہرم کے لفظ استعمال کیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا یہ عاشقوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، یہاں تو عاشق آ کے اپنے علم کی اور عشق کی پیاس بجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ کامل ولی ہیں، ان کا عرس ہے۔ اس کے بعد حضرت حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اگلے ہفتے میرے امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضور 28 سفر کو ان کا عرس ہے، اور 20 سفر کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، وہ سید جس نے دودھ فاطمہ زہرا کا پیا ہے، سبحان اللہ۔ تربیت آغوش رسالت میں ہوئی، سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سفر آپ کا وصال ہے۔ تو کہا گیا، اختتام پہ آتا ہوں، اولیاء کرام کے اعراس کے مہینے کو منحوس مت سمجھو، اور اولیاء کرام کے عرسوں کے اس مقدس مہینے کو منحوس مت سمجھو۔ تصور کرو اسلام میں، شریعت میں کسی مہینے کے منحوس ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے، سب مہینے، سب دن، سب گھڑیاں اللہ کی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی، اور گھڑی تو وہی ہے نظر صاحب، حاصل زیست ہیں وہی لمحہ، جو تیری یاد میں گزر جائے، اور جو تیری یاد میں نہیں گزرے ایسے لمحوں کو رائے گا سبحان اللہ۔ غافل سو دم کافر، سن مرشد یہ سمجھایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور فیض عالم کی محبتوں میں سے، حضور فیض عالم کے فیض میں سے ہمیں جام عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا سنتیں ادا کرنے جماعت بھی سنتیں یہیں ادا کرنے، انشاءاللہ جماعت پیچھے ہوگی۔ آخر دعوانا